بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قابل احترام ناظرین، سلسلے فتاوی اسلامیہ سے متعلق آپ درس سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کے اس درس میں اس سوال کا جواب یا وہ فتویٰ ذکر کیا جائے گا جسے سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی سے پوچھا گیا۔ سوال کا موضوع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا معنی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستفترق هذه الامہ الى 73 فرقہ كلها في النار الا واحدہ وهم الجماعہ، یعنی ایک کے سوا تمام فرقے جہنم میں جائیں گے اور میری امت یہ 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ یہ اس سوال کا موضوع ہے۔ سوال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں امت سے کیا مراد ہے؟ اس حدیث کے اندر جو امت کا لفظ آیا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ جس میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ ایک کے سوا میری امت کے تمام فرقے جہنم رسید ہوں گے۔ ستفترق هذه الامة الى 73 فرقة كلها في النار الا واحدة وهم الجماعة، تو کیا یہ 72 فرقے مشرکوں کی طرح ہمیشہ جہنم میں رہیں گے یا نہیں؟ اور جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو کیا اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار اور نافرمان سب مراد ہوتے ہیں، یا اس سے صرف آپ کے فرما بردار ہی مراد ہوتے ہیں؟ یہ ہے سوال کافی لمبا ہے۔ آپ اس سوال کا جواب سماعت فرمائے۔ جواب جو فتویٰ کمیٹی کی جانب سے دیا گیا اس میں بات کہی گئی کہ اس حدیث میں امت سے مراد امت اجابت ہے، اور یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ان میں سے 72 فرقے منحرف اور بدعتی تو ہوں گے لیکن ملت اسلام سے خارج نہیں ہوں گے۔ بدعت اور انحراف کے باعث انہیں عذاب ہوگا، الا یہ کہ کسی کو اللہ تبارک تعالی معاف فرما دے اور اسے جنت میں پہنچا دے، وہ الگ چیز ہے، لیکن انہیں عذاب ہوگا۔ اس جواب میں یہ بات بھی کہی گئی کہ صرف اہل سنت والجماعت کا ایک فرقہ نجات یافتہ ہوگا، اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کیا اور آپ کے اور حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے کو اختیار کیا۔ چنانچہ انہی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، لا تزال طائفة من امتی قائمة على الحق ظاہرین لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي امر اللہ۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم و دائم رہے گا، غالب رہے گا۔ اس کی مخالفت کرنے والے اور اسے رسوا کرنے والے اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے حتیٰ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا امر آ جائے گا، یعنی کہ قیامت آ جائے گی۔ ناظرین کرام، اس فتوے میں اس جواب میں بات بھی کہی گئی کہ جو شخص اپنی بدعت کے باعث دار اسلام سے خارج ہو جائے تو اس کا تعلق امت دعوت سے ہے، امت اجابت سے نہیں،
اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا. اور اس مسئلے میں راجح قول یہی ہے. ایک قول یہ بھی ہے کہ اس حدیث میں امت سے مراد امت دعوت ہے، اور اس میں وہ تمام افراد شامل ہیں جن کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، خواہ وہ مومن ہوں یا کافر ہوں. اور ایک گروہ سے مراد جہنم سے نجات پانے والی امت ہے، خواہ عذاب سے اس کا سابقہ پڑے یا نہ پڑے، اس کا انجام بہرحال جنت ہے. ناظرین کرام، فرقہ ناجیہ کے سوا دیگر 72 فرقے کو جو کافر کہا گیا ہے وہ ابدی اور جہنمی ہوں گے. فرقہ ناجیہ کے سوا دیگر فرقے جن کے بارے میں یہ بات حدیث کے اندر فرمائی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلھا فی النار، تو فرقہ ناجیہ کے علاوہ دیگر 72 فرقے کافر اور ابدی جہنمی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امت دعوت امت اجابت کی بنسبت عام ہے، یعنی کہ جو شخص امت اجابت سے تعلق رکھتا ہے وہ امت دعوت میں سے بھی ہے، لیکن امت دعوت کا ہر فرد امت اجابت میں سے نہیں ہے. یہ رہا فتویٰ کمیٹی کا جواب. اس سوال کے جواب میں یہ پیش کیا گیا جو کہ میں نے اسٹارٹنگ میں آپ کو بتلایا. ناظرین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں سے بنائے جس فرقے کو نجات ملے گی. الا واحدہ وہم الجماعہ، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اہل سنت والجماعت میں سے عنایت فرمائے تاکہ ہمیں اور آپ کو جنت نصیب ہو. اللہ تبارک تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبولیت کے درجے تک پہنچائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.